آپ کی تاریخ ولادت کا کہیں سے کوئی سراغ نہیں لگ سکا ہے۔ جتنی بھی کتابیں دیکھنے کی کوشش کی گئی، اس زمانے کے تذکرے، بعد کے تذکرے، تمام تذکرے تلاش کر لیے گئے، اب تک آپ کی تاریخ ولادت کا صحیح پتہ نہیں لگ سکا ہے، متعین تاریخ نہیں معلوم ہو سکی ہے۔ ہاں، تاریخ وفات آپ کا مذکور ہے، لیکن اس میں بھی اختلاف ہے۔ آپ کی تاریخ وفات 780 ہجری ہے، یہ محقق ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ معجم المؤلفین اور ہدیۃ العارفین، ان دو کتابوں میں آپ کی تاریخ وفات 591 ہجری مذکور ہے۔ ان دو کتابوں میں معجم المؤلفین اور ہدیۃ العارفین میں آپ کی تاریخ وفات 591 ہجری مذکور ہے، لیکن محققین کا کہنا ہے کہ یہ تاریخ چند وجوہ کی بنیاد پر صحیح نہیں ہو سکتی ہے، یعنی یہ آپ کی تاریخ وفات نہیں ہو سکتی ہے۔ معجم المؤلفین اور ہدیۃ العارفین کے جامعین یعنی ان کے رائٹر سے یہاں پہ تسامح ہوا ہے، لغزش ہوئی ہے، خطا ہو گئی ہے اور انہوں نے غلط تاریخ لکھ دی ہے۔ اب 591 ہجری آپ کی تاریخ وفات کیوں نہیں ہو سکتی ہے، اس چیز کو یہاں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھے، حضرت شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو رسالہ مکیہ کے رائٹر ہیں، یہ کس زمانے کے ہیں اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں 8ویں صدی ہجری کے، امام یافعی، اور اسی طریقے سے ایک اور بڑے عالم ہے شیخ عبداللہ مطری۔ یہ دو بڑے عالم ہیں، یہ دونوں ایک اپنے بیٹے اور ایک اپنے بھائی کو یہ وصیت کرتے ہیں اپنے وفات سے پہلے کہ تم دونوں جا کر کے صاحب رسالہ مکیہ شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں رہ کر کے تصوف و سلوک کی تعلیم حاصل کرو، ان سے تربیت حاصل کرو۔ تو امام یافعی اور امام عبداللہ یہ دونوں اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے بیٹے اپنے بھائی کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تم شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جا کر کے ان سے تصوف و سلوک اور عرفان کی تعلیم حاصل کرو، تربیت حاصل کرو۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی اپنے کسی بھی شخص کو کسی کے پاس اگر بھیجے گا تو ظاہر سی بات ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تربیت حاصل کرنے کے لیے، صحبت حاصل کرنے کے لیے زندہ شخص ہی کے پاس بھیجے گا۔ کہتے ہیں کہ امام یافعی کی تاریخ وفات 768 ہجری ہے اور امام عبداللہ کی تاریخ وفات 748 ہجری ہے، یعنی یہ 8ویں صدی ہجری ہے۔ اس 8ویں صدی ہجری میں یہ دونوں اپنے رشتہ دار کو شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تربیت حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اسی زمانے میں شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حیات سے ہونا بھی ضروری ہے۔ جب اس زمانے میں شیخ قطب الدین دمشقی حیات سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دو کتابوں کے مؤلفین رائٹرز، معجم المؤلفین اور ہدیۃ العارفین کے رائٹرز نے جو بات کہی تھی کہ شیخ قطب الدین دمشقی کی تاریخ وفات 591 ہجری ہے، وہ تاریخ غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک وجہ ہوئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تلقین ذکر حاصل ہے شیخ برہان الدین سمرقندی سے، یعنی سلسلہ طریقت کو اگر آپ دیکھیں تو شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک جو سلسلہ پہنچا ہے وہ سلسلہ حضرت شیخ برہان الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ حضرت شیخ برہان الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک جو سلسلہ طریقت پہنچا وہ شیخ عبد الرحمن القرخی کے ذریعے پہنچا ہے، اور ان تک جو پہنچا ہے شیخ احمد قربانی کے ذریعے پہنچا ہے۔ اس طریقے سے یہ سلسلے ذکر اوپر جا کر کے شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک منتہی ہوتا ہے۔ تو شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ تک سلسلہ طریقت کن کے ذریعے پہنچا؟ شیخ برہان الدین سمرقندی کے ذریعے۔ شیخ برہان الدین سمرقندی تک کن کے ذریعے پہنچا؟ شیخ عبد الرحمن کرخی کے ذریعے۔ شیخ عبد الرحمن کرخی کی تاریخ ولادت 639 ہجری بتائی جاتی ہے، جو حضرت شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر ہوتے ہیں۔ تو دادا پیر 639 ہجری میں ان کی تاریخ ولادت بتائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر پیر صاحب ہوں گے، اس کے بعد شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ تو دادا پیر تو 7ویں صدی ہجری میں ہے، اس کے بعد اپنے پیر ہوں گے، اس کے بعد شیخ قطب الدین دمشقی ہوں گے، اور جو ان لوگوں نے تاریخ وفات بتائی تھی 591 ہجری، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لہذا 591 ہجری تاریخ وفات یہ غلط ہے۔ دو طریقے سے اب تک یہ بات ثابت ہوئی۔ مزید سماعت کریں۔ صاحب رسالہ مکیہ حضرت شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رسالہ مکیہ کا ایک نسخہ خود حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت سید جلال الدین
بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچایا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی خود اپنی کتاب دوسرے شخص تک پہنچا رہا ہے تو زمانہ بھی ایک ہونا چاہیے، حیات سے بھی ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو مخدوم جہانیہ جہاں گشت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ وفات 785 ہجری ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں حضرت شیخ قطب الدین دمشقی اپنی کتاب کا ایک نسخہ خود ان تک پہنچا رہے ہیں، تو اس زمانے میں ان کا باحیات رہنا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ 591 ہجری حضرت شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ وفات نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت شیخ قوام الدین عباسی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی تاریخ وفات 800 ہجری ہے، ان کی باضابطہ شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہے۔ حضرت شیخ قوام الدین عباسی نے حضرت شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ سے تلقین ذکر حاصل کیا ہے۔ حضرت شیخ قوام الدین کی تاریخ وفات کیا ہے؟ 800 ہجری۔ تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے یعنی 8ویں صدی ہجری میں حضرت شیخ قوام الدین کی حضرت شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی ہوگی، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جس کی وفات 591 ہجری میں ہو گئی ہے، 800 ہجری سے پہلے اس کی ملاقات 800 ہجری میں وفات پانے والے شخص سے ہو؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ 591 ہجری جو تاریخ وفات بعض لوگوں نے تحریر کر دی ہے وہ تاریخ وفات درست نہیں ہے۔ ایک اور وجہ جو درست وجہ ہے وہ وجہ کیا ہے کہ در المنظوم ایک کتاب ہے، اس کتاب کی ایک مجلس میں جو مجلس 781 ہجری میں تحریر کی گئی ہے اس میں مذکور ہے کہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے صاحب رسالہ مکیہ حضرت شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات ہو گئی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ وفات 780 ہجری ہے، اور یہ اس اعتبار سے بھی درست ہے، بالکل صحیح ہے کہ یہی وہ زمانہ ہے جس زمانے میں حضرت امام یافعی، حضرت عبداللہ مطری، شیخ مخدوم جہانیہ جہاں گشت جلال الدین بخاری، حضرت شیخ قوام الدین عباسی لکھنوی رحمہم اللہ موجود ہیں۔ ان تمام چیزوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ صاحب رسالہ مکیہ حضرت شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ وفات 780 ہجری ہے۔